وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اس کو اپنا قرض معاف کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے اور جس نے قرض لینا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں جس سے قرض لینے جا رہا ہوں، واپس لینے جا رہا ہوں، جو مقروض ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ میرا قرضہ واپس کر سکے، تو اس کو شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ اس کو کچھ مہلت دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض تنگ دست ہے، محتاج ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو اتنی مہلت دو کہ اس کے پاس وہ پیسے آ جائیں تاکہ وہ ادا کرے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو اور واقعتاً حقیقتاً اس کے پاس وہ قرض ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں، تو ایسے مقروض کو مہلت دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مہلت نہیں دے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، جس طرح سلام کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن اس سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان معاملات میں سے ایک ہے کہ کسی کو قرض میں مہلت دینا، کسی تنگ دست کو، یہ واجب ہے، اور اس قرض کو معاف کرنا یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن اس سنت کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص معاف ہی کر دیتا ہے تو اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، ورنہ کم از کم درجے میں ایسے شخص کو مہلت دینا یہ واجب ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے تو جتنے دن اس کو مہلت دی ہے، ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے 10,000 روپے کسی کے دینے ہیں اور اس نے اس کو 10 دن کی مہلت دے دی، اس کی تاریخ پہنچ گئی، اس نے کہا آج آپ نے پیسے دینے تھے اور اس کے پاس نہیں تھے، تو اس نے کہا چلو 10 دن بعد دے دینا، تو ہر دن اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 10,000 روپے صدقہ کیے ہیں۔ اور قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، قرض کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہو۔ ہمارے لوگ بعض اوقات جب کسی کو دیکھتے ہیں، ایک تو ہمارے ہاں اس چیز کا بھی بہت رجحان ہے کہ بعض لوگ خواہ ٹال مٹول کرتے ہیں، پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے، مزاج بنا لیا ہے لوگوں نے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، اگر ایک شخص کے پاس ہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو اس کو ظالموں کی صف میں شمار کیا جائے گا، یہ ظالم ہے۔ لیکن اگر واقعتاً پتہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں انسان کو کہ نہیں مجھے ہر صورت میں چاہیے، کسی سے قرض لے لو، سود پہ لے لو، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں سود پہ لے لو لیکن مجھے دے دو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا کسی سے مطالبہ کرنا۔ حق لینا تو اس کے لیے جائز ہے، حق تو وہ لے لے گا، لیکن اس عمل کا اس کو گناہ ہوگا کہ ایسے موقع پر اس نے اس سے مطالبہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ مال اس کا اپنا ذاتی تو نہیں ہے، تو اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنی مہلت دیتا ہے اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑے بہت مال کا مالک بنا دیا، تو یہ اللہ کے بندے کے ساتھ اتنی سختی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے کہ اس کے پاس نہیں پھر بھی سختی کر رہا ہے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، جہاں ہمیں بہت ساری اور چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو معاملات کے اندر جو چیزیں فرض اور واجب اور مستحب ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک یا